اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے منصور بن معمر کے واسطے سے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ اسود سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنوبی ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پس میں آزار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 301۔ آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزار باندھنے کا حکم دے دیتے، باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی صحبت پر قابو رکھتا ہو۔ اس حدیث کی مطابقت خالد اور زریر نے سیوانی کی روایت سے کی ہے، یہاں بھی مباشرت سے مراد ساتھ لیٹنا بیٹھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 302۔ ہم سے ابو نعمان بن محمد بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن سداد نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے میمنہ سے سنا، انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے آزار باندھ لیتی، اور سفیان نے سبانی سے اس کی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 303۔ حضرت ابو سفید خضری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام شریف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اس غم سے میں رو رہی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کاش میں اس سال کا حج ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرف تمام کام انجام دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 305۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گزر جائے تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 306۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 307۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 308۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے خالد بن مہران سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستخاصہ تھی اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تست اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی۔ اور اکرمہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فلاں صاحبہ کو استخاصہ کا خون آتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 309۔ ہم سے قتیبہ بن صفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے خالد سے، وہ اکرمہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی، دست ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310۔ ہم سے مسدد بن مسعود نے بیان کیا، کہا ہم سے معتبر بن سلیمان نے خالد کے واسطے سے بیان کیا، وہ اکرمہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستخاصہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 311۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن متقین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن نجی سے، انہوں نے مجاہد کے واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 312۔ ہم سے عبداللہ بن وہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ شوق کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے شوق کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نے سرما لگائے، نہ خوشبو اور عصب کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی، اور ہمیں حیض کے غسل کے بعد غسل اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو حسام بن احسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، انہوں نے اپنی ماں صفیہ بنت سیبہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصار یہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 314۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وحیب بن خالد نے، کہا ہم سے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ سے، وہ عائشہ کی انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر پاکی حاصل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنے چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 315۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن سعد نے کیا، ہم سے ابن صحاب زہری نے اربع کے واسطے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حجۃ الوداع کیا، میں تمتا کرنے والوں میں تھی اور بدی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حکم دیا وہ مجھے اس عمرہ کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 316۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہے اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں بدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کیا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حج کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑو اور اپنا سر کھولو اور کنگا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم میں گئی اور وہاں سے اپنی عمرہ کے بدلے دوسری عمرہ کا احرام باندھا۔ حسام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ بدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 317۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مصفہ ہو گیا ہے۔ اور پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے کہتا ہے مذکر یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقرر ہے اور عمر کتنی، پس ماں کی پیٹ میں ہی یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے ساتھ سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے اور وہ ہدی ساتھ نہ لایا تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہوا تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا۔ اور جس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا اور اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کیا۔ پھر میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے اوج تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 319۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے حسام بن عروہ سے اور اپنے باپ سے حضرت عائشہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کی استخاصہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 320۔